نماز کا بھی امام نے سلام بھی نہیں پھیرا، ہم ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ ہمیں کوئی مار کے بھگا رہا ہو۔ یہ تو اچھا ہے کہ شریعت نے سلام پھیرنے تک انتظار کرنے کا پابند بنایا ہے، ورنہ اگر یہ کہا ہوتا کہ بھئی دعا اپنی اپنی پڑھ لو اس کے بعد سب لوگ جا سکتے ہو، تو شاید امام سلام پھیرے اس وقت تو اس کے پیچھے کوئی مقتدی ہوتا، امام اپنے آپ کو اکیلا پاتا۔ یہ تو سلام پھیرنے کی مجبوری ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین، سامعین، آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین، آج آپ کو انشاءاللہ ایک مختصر حدیث سنائیں گے اور اس کی مختصر شرح کریں گے۔ پہلے تو آپ نچوڑ سمجھ لیں، آج کی ویڈیو کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ آج کی ویڈیو میں مین چیز یہ بیان کرنی ہے کہ دو نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو عرصہ ہے، ہم اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں نا تو بہت کچھ ہم ثواب اپنے کھاتے میں جمع کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے استعمال کرنا ہے؟ دو نمازوں کا وقت، کوئی بھی دن میں کوئی ایک نماز ہم ایسی فارغ کریں کہ جس کے بعد دوسری نماز تک ہم مسجد میں ٹھہرے، مسجد سے چپک جائے، مسجد سے چمٹ جاوے، اپنے ضروریات سے فارغ ہو کے ہم ایسی کوئی ایک نماز کا انتخاب کریں کہ جس کے بعد دوسری نماز تک ہم مسجد میں بیٹھے رہے، تو ہم انشاءاللہ وہ جو عرصہ ہوگا نا، وہ جو ٹائم، اس ٹائم پہ اگرچہ ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، ہم نے کوئی ایسا دین کا کام، کوئی عبادت کا کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس حال میں ہیں کہ گویا ہم نماز میں ہیں۔ تو یہ نچوڑ ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا جس کے اندر دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کو باعث فخر بتایا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز کے اندر ان بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو بندے دونوں نمازوں کے درمیان کے وقت کو نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد سے چپک جاتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھائی۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز پڑھائی، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جن کو ٹھہرنا تھا وہ ٹھہر گئے۔ اب اللہ کے نبی تیزی سے بھاگے ہوئے آئے، اور اتنے تیز بھاگتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی کا سانس بھی پھول رہا تھا، تیز چلنے کی وجہ سے قدم بھی آپ کے اتنے تیز تھے کہ گھٹنا کھل رہا تھا اس کی وجہ سے، اور آ کے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور آپ کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور بہت ہی بڑی ہمیں خوش کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم دن میں کوئی ایک نماز تو ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ہم اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑیں اور دوسری نماز کے لیے انتظار کریں۔ حدیث پاک ہمیں عبرت، سبق سکھاتی ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جھانکیں کہ ہمارا اس سلسلے میں، اس عمل کے تئیں ہمارا کیا حال ہے۔ حدیث پاک کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنا حال دیکھیں، نماز کا بھی امام نے سلام بھی نہیں پھیرا، ہم ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ ہمیں کوئی مار کے بھگا رہا ہو۔ یہ تو اچھا ہے کہ شریعت نے سلام پھیرنے تک انتظار کرنے کا پابند بنایا ہے، ورنہ اگر یہ کہا ہوتا کہ بھئی دعا اپنی اپنی پڑھ لو اس کے بعد سب لوگ جا سکتے ہو، تو شاید امام سلام پھیرے اس وقت تو اس کے پیچھے کوئی مقتدی ہوتا، امام اپنے آپ کو اکیلا پاتا۔ یہ تو سلام پھیرنے کی مجبوری ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا احساس ہوتا ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ بھئی چلو جلدی بھاگ کے کہیں کاروبار کے لیے، کہیں دوسری دینی ضرورت کے لیے جاتے ہو تو، یا دنیاوی ضرورت کے لیے تو سمجھ میں بھی آوے، لیکن بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ وہی مسجد کے نیچے چائے خانوں میں جا کے بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، اور ادھر کی کریں گے، اور وہیں مغرب کا وقت ہو جائے گا، یا دوسری نماز کا کوئی وقت آ جائے گا، ٹائم آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے
کوئی ایک نماز ایسی ہونی ہماری چاہیے کہ جن دو نمازوں کے درمیان ہم نماز کا انتظار کریں، اور نمازوں سے ایسے نہ بھاگے نمازیں پڑھ کے گویا کہ ہم نے ایک بہت بھاری بوجھ ہم پر تھا، ہم نے اس کو ادا کر دیا، بلکہ دل سے نماز پڑھے، شوق کے ساتھ نماز پڑھے، اگلی نماز کا شوق سے رغبت سے انتظار کرے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں بہت ہی زیادہ کارآمد ہوگا آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔